علی اسد اللہ، علی اسد اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جی تو ہماری گفتگو چل رہی تھی خطبہ غدیر کے حوالے سے، عید غدیر کے حوالے سے۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور خطبہ غدیر کی طرف دوبارہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ خطبہ غدیر مکمل طور پر کہاں کہاں ہمیں مل جائے گا۔ محمد باقر مجلسی کی کتاب میں بھی مل جائے گا، جمال الدین سید ابن طاؤس میں کی کتاب میں بھی مل جائے گا ہمیں، اور اس کے علاوہ ہمیں تفسیر صافی میں بھی ہمیں یہ بہت ہی آرام سے مل جائے۔ خطبے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے رسول خدا، یہ خطبہ غدیر، سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی توصیف ہے، یعنی حمد و سپاس مخصوص ہے اس پروردگار برحق کے لیے جس کی ذات اپنی یکتائی میں انتہائی بلند اور جو بے ہمتا ہوتے ہوئے بھی ہر ایک سے بہت قریب ہے۔ عزت جس کی ادائے شاہنشاہی کی ثناخواں اور عظمت جس کے انداز جہاں پناہی کی توصیف میں رطب اللسان ہے۔ ہر جگہ اس کی نظر، ہر شے سے باخبر، ساری خلقت اس کی قوت و قدرت اور دلیل و حجت ہے کہ آگے گردنیں ڈالے ہوئے رہے نام اللہ کا وہ ہمیشہ سے بہت بڑا ہے، اور سدا اس کی تعریف ہوتی رہے گی۔ وہی بام فلک کا خالق اور صحن گیتی کا آفریدگار ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کر رہے ہیں، اور پیش کرنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام تک پہنچے، مجھے اس وقت آپ کو وہاں پر لے کے جانا ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کافی لمبا خطبہ دیا تھا رسول خدا نے، جسے ہم لوگوں نے کاٹ چھانٹ کر بہت ہی مختصر کر دیا۔ جی پہنچتے ہیں ہم یہاں پر۔ ہم نے ایکچولی فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بیان کرنا ہے۔ ہاں، اس نے مجھ پر یہ وحی نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیہ بلغ نازل ہو رہی ہے اللہ کے رسول پر، اور کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے رسول، تمہارے رب کی جانب سے علی کے بارے میں جو نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر ایسا نہیں کیا تو گویا تم نے فرض رسالت کی ادائیگی نہیں کی، اور اللہ تم کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ لوگوں، میں نے فرض رسالت کی انجام دہی میں کبھی کوتاہی نہیں کی، اور لو اب میں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بیان کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام 3 دفعہ میرے پاس آئے، خدا کا سلام پہنچایا، بے شک اس کی ذات امن و عافیت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے بعد امین وحی نے مجھ سے کہا کہ میں اس مجمع عام میں کھڑے ہو کر ہر سفید و سیاہ کو یہ بتا دوں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے بھائی، میرے وصی، میرے خلیفہ اور میرے بعد ساری خلقت کے امام ہیں۔ میری سرکار میں انہیں وہی مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ کے اقتدار میں حاصل تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد بس وہی تمہارے مولا ہے۔ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف الفاظ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ عربی کے متن کی طرف بھی توجہ کریں تو یہ اخی وصی و خلیفتی والامام من بعدی، کہ یہ میرے بھائی، میرے وصی، میرے خلیفہ، میرے امام، تم سب کے امام، اور میرے بعد تم سب کے امام ہیں، اور وہی نسبت رکھتے ہیں مجھ سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہارون سے نسبت تھی وہ اس سے آپ سب واقف ہیں۔ ہاں، بس یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بھی تھے، مگر رسول نے یہاں پر کلیئر کٹ الفاظ میں کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی وہ نبی نہیں ہے مگر امام ہے، یعنی جانشین ہے میرے، جس طرح ہارون موسیٰ کے جانشین تھے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اس سلسلے میں خداوند عالم نے مجھ پر قرآن کی آیت نازل فرمائی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55،
یقیناً تمہارا آقا صرف اللہ اور اس کا رسول ہے۔ نیز وہ لوگ جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفصیل خود ہی کر دی، اور اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو آقا، جو مولا بتایا گیا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو نماز میں رکوع کی حالت میں کیا دیتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو لوگ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں اس کے بارے میں رسول نے خود ہی بتا دیا وہ کون ہے۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وعلی بن ابی طالب اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وہو راکع یرید اللہ عز وجل فی کل حال، کہ علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی، اور ان تمام حالات میں صرف خدا ہی ان کا مقصود و مطلوب رہا۔ یعنی انہوں نے جو نماز قائم کی یہ بھی خدا کی خاطر تھی، رکوع کی حالت میں جو زکوٰۃ دی یہ بھی صرف اور صرف خدا کی خاطر تھا۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں، ان کے مقصد میں، ان کی نیت میں خدا کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اور میں یہاں پر ایک شبہے کا ازالہ کرتی چلی جاؤں کہ اکثر اس آیت کے مصداق میں بہت سے اور صحابہ کرام کو داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر آپ کسی تفسیر کی طرف بھی رجوع اگر نہ کریں اور صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ پڑھ لیجئے کہ رسول خدا نے صاف الفاظ میں اس آیت کے مصداق کو نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے جس شخصیت کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ اشارہ کیا نام لے کر بتایا ہے، وہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بعد ہم اس کتاب میں مزید آگے بڑھتے ہیں فضائل علی علیہ السلام کی طرف اور تقرر امام علی علیہ السلام کی طرف کہ رسول خدا ارشاد کیا فرما رہے ہیں، لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ولایت و امامت کے منصب پر علی علیہ السلام کا تقرر خدا کی جانب سے ہوا ہے۔ مہاجر ہوں، انصار ہوں یا تابعین، نیز شہری ہوں کہ صحرا نشین، عجم ہوں کہ عرب، آزاد ہوں یا غلام، چھوٹے ہوں یا بڑے، سفید ہوں کہ سیاہ، غرض کہ ہر ایک پر اور ہر اس شخص پر جو توحید پرست ہو ان کی اطاعت فرض ہے۔ علی کا ہر فیصلہ قطعی، ان کا ہر بیان درست ہے، اور ان کے ہر حکم کو قانونی طور پر مؤثر سمجھنا چاہیے، اور ان کی مخالفت جو کرے گا وہ مردود ہوگا، اور ان کی پیروی کرنے والا رحمت یزدی کے مستحق قرار پائیں گے۔ یعنی اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ علی کو میں نے منتخب نہیں کیا۔ اگر کوئی یہ شک کرے یا اگر کوئی یہ کہنا چاہے کہ جی فیورٹزم کر رہے ہیں رسول، اپنے بھائی کو ہی ہمارا حاکم ولی وغیرہ، جو کہ لوگوں نے سوچا بھی، وہ سوچنا بنتا تو نہیں تھا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں یہ میری طرف سے نہیں ہے، علی کو جو ولایت ملی، علی کو جو امامت کا منصب ملا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر اللہ نے ہر ایک پر ان کی اطاعت کو واجب بھی کیا ہے۔ اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھیں گے کہ یہاں پر دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ، یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد تصدیق کروا رہے ہیں، اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں، میں تم سے بات کر رہا ہوں، اور پھر کیا فرما رہے ہیں، خداوند عز و جل ہی تمہارا حاکم اور تمہارا معبود ہے، اس کے بعد اس کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہاں تمہارے سامنے کھڑا تم سے مخاطب ہے، تمہارا فرما روا ہے، اور رسول کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے علی تمہارا ولی اور امام ہے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیے کتنے پر احتیاط الفاظ کا استعمال کیا، کہیں پر بھی یہ جملہ نہیں چھوڑا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے علی تمہارا ولی اور امام ہے۔ خالی یہ لفظ نہیں کہا کہ اب سے علی تمہارا ولی اور امام ہے، نہیں، بلکہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں، یا اللہ کے حکم سے علی تمہارا حاکم ہے، اللہ کی جانب سے اس کا تقرر ولی عہدی اور امامت کے لیے ہوا ہے اور خلافت کے لیے ہوا ہے۔ اب ہم یہاں پر بھی نہ سمجھیں محترم، خدا رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ولایت علی پر کاربند رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی